بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود آیت اللہ عظم بہجت فرماتے ہیں کہ جب میں نجف میں طالب علم تھا تو ہمارے استاد یعنی آغا قاضی نے ہمیں کہا تھا کہ نجف میں جاؤ اور مولا کے حرم میں جا کر رات کو نمازیں شب جو پڑھتے ہو اس میں جو ہے وہ قنوت میں دعائے جوشن کبیر پڑھو۔ ہم سے رمضان میں ایک دن نہیں پڑھی جاتی، مولانا پڑھتا ہے بیچارہ، وہی پھوکے مارتا ہے، ہم تو پانی لے کے گھر چلے جاتے ہیں، خود تو ہم لوگ بس سن رہے ہوتے ہیں یا وہ کھینچ کے اس کے بعد میں وہی مولانا پھونک مارتے ہیں۔ اب واقعی پڑھے دعائے جوشن کبیر، بندہ پڑھے تو صحیح، وہ قنوت میں پڑھ رہا ہے، تہجد کی قنوت میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہہ رہے ہمیں دیا تو ایسے میں ایک عربی جوان آیا، اس نے بھی پڑھنا شروع کی، اس کے پڑھنے میں جو سوز اور وہ جو کیفیت تھی عجیب تھی۔ کہہ رہے ہم بھی ظاہر سن رہے تھے، جیسی نماز ختم ہوئی شخص چلا گیا۔ تو ہم نے پوچھا استاد سے، استاد نے بولا تمہیں پتہ ہے کون تھا یہ؟ کہا وقت کا امام۔ اللہ، آیت اللہ عظم بہجت فرماتے ہیں کہ استاد سے کہ ہم کب ان کو درک کر پائیں گے، یعنی اس طرح، جو کہ یقیناً بعد میں آگا بہجت اس مقام پہ پہنچ گئے۔ کہا کہ اپنے باطن کو اس مقام پہ لے کر جانا پڑتا ہے۔ امام اس آنکھوں سے اگر نظر نہیں آ رہا، وجود دیکھ سکتا ہے امام کو۔ یہی ہے، یہ جو اہل ذکر ہیں ان کے لیے کائنات کے مشاہدے کھل جاتے ہیں، کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر کس کے بدلے میں ہے؟ یہ ذکر دنیا کے بدلے میں ہے، یعنی یہ دنیا دے دیتے ہیں اور اس ذکر کو لے لیتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس کیا راستہ ہے، یا امام یا دنیا؟ وہ بولیں گے کہ مطلب دنیا مطلب نہیں، اب جو امام اگر لے لیا تو اب جو امام نے آپ کو وظیفہ بنایا وہ آپ کو انجام دینا ہے۔ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مولا نے بلایا تو نہیں مولا میں یہاں رک جاؤں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر، نہ، اب جو امام نے کہا ہے وہی سب کچھ ہے۔ تو یہ دنیا کے بدلے میں ذکر کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔